ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ نریندر مودی اور امت شاہ بتائے کہ لداخ میں کیا ہو رہا ہے، اس پر بھارتی میڈیا کیوں خاموش ہے جبکہ پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھارت نے سرنڈر کر دیا۔ سلامتی کونسل اور OIC نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے اصولی موقف کو تقویت دے دی ہے۔ اگر بھارت مہم جوئی کے خیال سے باہر نہ آیا تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ دنیا عالمی وبا پر قابو پانے میں مصروف ہے جبکہ دوسری جانب بھارت اپنی ہندوتوا پالیسیوں کے ذریعے خطے کا امن و استحکام تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتا ہے اور وہ کشمیری عوام کے خلاف بھارتی بربریت پر آواز بلند کرتا رہے گا۔ واشنگٹن میں قائم انٹرنیشنل ویمنز میڈیا فاؤنڈیشن نے مقبوضہ کشمیر کی خاتون فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں مظالم کی تصویر کشی کرنے پر ایوارڈ سے نوازا ہے۔ فاؤنڈیشن کی جوری نے مسرت زہرا کی تصاویر کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی عکاس قرار دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی پسند قیادت نے معصوم طالب علم طفیل متو کو اس کی شہادت کی 10ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے مشن کو پائی تکمیل تک پہنچانے کا عزم دہرایا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے مذہبی آزادی کے خلاف تحقیقات کرنے والے امریکی کمیشن کو ویزا دینے سے انکار کیا ہے۔ بھارت کے خلاف تشدد یا ظلم، غیر انسانی سلوک، تذلیل اور سزا کے الزامات ہیں جس میں بغیر کسی الزام کے طویل حراست میں رکھنا وغیرہ شامل ہیں۔ رپورٹ میں بھارتی شہریت ترمیمی بل، گائے ذبیحہ اور مذہب تبدیل کرنے پر پابندی کے قوانین، بھارتی سپریم کورٹ کا بابری مسجد کا فیصلہ اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدامات پر شدید تنقید کی گئی۔ دریں اثنا امریکی سینیٹر ایڈورڈ جان مارکے نے امریکی محکمہ خارجہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے عائد کردہ مواصلاتی پابندیوں بالخصوص انٹرنیٹ پابندیاں ہٹانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ عالمی وبا کورونا سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ جب سے نریندر مودی کی زیر قیادت RSS کی فسطائی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ایجنٹوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا کر ان کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے، تب سے یہ لوگ اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہیں اور اب ان لوگوں نے سچ اگلنا شروع کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مصطفیٰ کمال کا یہ اعتراف کہ سید علی گیلانی کا کشمیر کے حوالے سے موقف حق و صداقت پر مبنی ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں 17 قراردادیں پاس ہوئی ہیں جو ابھی زندہ ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپس میں بات کرو، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تو حقیقت، جب حقیقت کوئی کہے گا اور کوئی اس کو اینٹی نیشنل کہے گا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے، حق کی بات ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو آج جماعت ہے دلی میں جو اقتدار میں ہے، دوسری مرتبہ آئی ہے، ان کا تو ایجنڈا ہے یہی، ایجنڈا پہ عمل پیرا ہے۔ آپ نے ہندوستان کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے ہندوستان کے لوگوں کو ہمارے آئین کے بارے میں جو غلط بیانی کی ہے اور مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، آپ سارے ہندوستان سے دھوکہ کیا ہے، سارے ہندوستان کے عوام کو آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ یہاں لوگوں کو مذہب کے نام سے بانٹ رہے ہیں، مذہب کے نام سے قتل ہو رہا ہے، اخلاق پرستی بند نہیں ہوتی ہے۔ جن سے بات کرنی ہے وہ تو اس بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا بات کریں گے آپ؟ وہ تو آپ کی، اور آپ مسلمان ہیں اور میں مسلمان ہوں، ہماری جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، روز لوگ مر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اب قابو پا لیا ہے۔ نہیں، نوجوان موت کے بینٹ چڑھ رہے ہیں۔ ماضی میں جن لوگوں نے اپنے غلامانہ اقتدار کے لیے بھارتی گماشتوں کا کردار ادا کیا، ان کو ہندوتوا کے علمبرداروں نے عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہیں تو انہیں توبہ کر کے تحریک آزادی کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ اس صورتحال میں ان نئے مہروں کے لیے بھی سبق پوشیدہ ہے جو اب بھارتی غلامی کا تو گلے میں ڈالنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔